کوئی اس بندی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ معصوم ہے؟ اللہ معاف کرے، ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز سے جو ہے وہ یہ بات کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور حد ہی ہو گئی ہے مطلب اس فیملی کی۔ ایک بیٹی نے سفر شروع کیا، دوسری تیسری بھتیجی بھانجی، رہی صحیح کسر کہ وہ بھتیجی جو بھائی پہلے پسند نہیں کرتے تھے، اب بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی جو ہیں وہ تو آ ہی رہی تھیں یوٹیوب پہ۔ اور جناب یہ بھابھی صاحبہ کی ایک کمی رہ گئی تھی یوٹیوب پہ۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ یہ بھابھی صاحبہ خیر سے راشدہ، ناصرہ اور فاخرہ کی بھابھی ہیں۔ آلدو کی یہ کافی ٹائم سے ہی یوٹیوب پہ ہے، لیکن میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کل میں نے جب بائی چانسلی میرے سامنے ویڈیو آئی کہ اس بندی نے کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ ان کیا ہوا ہے، اور آفرین ہے اس فیملی کے اوپر جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے گھر کے مردوں میں کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر ان کی عورتوں کو کوئی فل سٹاپ ہو۔ ہم تو صرف راشدہ ملک کو اور اس کی بیٹیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو معصوم لگا کے یہاں پر جو آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، آپ یہ ذرا ویڈیو ذرا اس خاتون کی چیک کریں اور پھر بتائیں کہ معصومیت کا کہیں آپ کو دور دور تک بھی کچھ چیز نظر آ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے سٹارٹ میں جو ہے ڈانس کے سٹیپ سے ویڈیو سٹارٹ کی گئی، درمیان میں بھی ہسبینڈ صاحب نے فرمائش کر کے وہ دوبارہ چلایا۔ دس از ریڈیکولس۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو فیملیز عزت دار تھیں اور اپنے آپ کو آج بھی پورٹریٹ کرتی ہیں، ان کے مردوں کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں۔ یوٹیوب کی کمائی سے اس نے گھر بنایا ہے، تو اس نے پورا زور لگایا ہے پوری ویڈیو میں یہ جتانے میں کہ اس نے یوٹیوب کی کمائی سے یہ گھر بنایا ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ جی میاں کے نام ہے تو یہ تو وہ، لیکن اس نے پورا اپنی طرح سے شور کیا ہے کہ پوری دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سارا اس کی محنت کی کمائی سے جو ہے یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ پروموشنز کر کر کے اس نے یہ بنایا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ والدین کے لیے کسی کے پاس کوئی جگہ نہیں، اور والدین کسی بھی بیٹے کے ساتھ نہیں۔ چلو ایک بیٹا تو باہر ہے، ایک بیٹا یہاں سرگودا میں بڑا رہتا، یہ پیرنٹس کے ساتھ تھے، لیکن ان کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کو بوڑھے والدین کو چھوڑ کے اکیلا ہونا پڑا۔ اور پھر انہوں نے گھر کے اندر مینشن بھی نہیں کیا، یہ کہنا کہ پورا گھر ہی ان کا ہے، جدھر بھی آ جائے، جہاں بھی رہ لیں، جس طرح بھی رہ لیں۔ اور پھر جو اکنالج کیا وہ بھی صرف جیٹ دونوں کا نام لے کے اکنالج کیا۔ یہ اس کی جو فاخرہ ہے، ناصرہ ہے، راشدہ ہے، ان کو تو اس نے مینشن ہی نہیں کیا۔ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ہی اس کو اپنی ویڈیوز میں لا کے یہاں پہ لوگوں کو فیملیئر کیا اور یہ یوٹیوبر بنی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ نہ صرف ان کی بھابھی ہے، حالانکہ بیٹی بھی ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ احسان فراموشی اور بے حسی جو ہے ان سب میں ہی پائی جاتی ہے۔ ہم تو راشدہ ملک کو احسان فراموش کہہ رہے تھے کہ وہ فاخرہ خانم کو اس نے آگے لگا دیا ہے، وہ فاخرہ خانم کو اکنالج نہیں کر رہی، تو یہاں پر تو یہ سب کا یہی حال ہے۔ یہ جو فائزہ معصوم، اللہ معاف کرے، معصومیت کے نام پہ میں اب اس کو کیا کہوں، میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن جس طرح سے یہ باتیں کرتی ہے، ایک ایک سانس میں 50 باتیں، اور صرف زبان سے نہیں، آنکھوں سے، آئی برو سے، ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے ہر بندے کا سٹائل ہوتا ہے، کہیں تعلیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ٹھہراؤ ہوتا ہے، کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ اور حیرت ہے ان کے مردوں پہ جو کیمرے پکڑ کے جو ہے وہ اس طرح سے اپنی بیویوں کو شو پیس بنا کے کھڑے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، سچی بات ہے کہ ایک چھوڑ دو چھوڑ سب کا یہی حال ہے۔ یہی حال بڑے بھائی نے اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ فاخرہ اب مقدس کی بجائے زیادہ تر اس کو ایک کانٹینٹ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہیں۔ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، انہوں نے کیوں بہو بیٹیوں کا لحاظ ختم کر دیا ہے، اور یہ موٹیویشن دنیا کو دے رہی ہیں جناب آؤ ہماری والی حرکتیں کرو اور اسے آپ یہ مکان بھی بنا لیں گے۔ کروڑوں کے مکان بن گئے ہیں جی، شہی اتنی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو کروڑوں کے مکان بنے ہیں یہ کس قیمت پر بنے ہیں۔ یہ اپنی نمائش کر کے بنائے گئے ہیں، ایسے نہیں بنے ہیں۔ یہاں پر اپنے آپ کو بے پردہ کر کے دنیا کے لیے نظارہ بنا کے پھر یہ پیسہ کمایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب بہت محنت کی، بہت محنت کی۔ یہ اس کو آپ کیا محنت کہیں گے کہ آپ سارا دن جو ہے وہ سرخی پاؤڈر لگا کے، اس بندی نے جتنا میک اپ کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ ویڈیو بنا رہی ہے، اس میں کہاں پر عزت کا عنصر بھی رہ جاتا ہے۔ اوور ایکٹنگ تو ختم تھی اس بندی پر۔ لیو می، میں اس فیملی کو بہت ریسپیکٹیبل سمجھ رہی تھی۔ آلدو کی مجھے فاخرہ خانم سے لے کر راشدہ تک سب کی ہی حرکتیں بہت عجیب بھی لگتی رہی ہیں۔ یہ ساری چیز کا سہرا بیسیکلی جو ہے فاخرہ خانم کے سر پہ ہی جاتا ہے۔ آج وہ پازیٹیوٹی کی بات کرتی ہیں، لیکن جناب انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حج عمرے کے بعد آ کے جس طرح سے وہ باغوں میں اور لونوں میں اور جس طرح سے گھاگرے پہن پہن کے جو ہے وہ ماڈلنگ کرتی رہی ہیں،
ہسبینڈ کے ساتھ بے شک جو ہے وہ بیٹھ کے گانے جو ہے وہ چلائے گئے ہیں، ریلیں بنائی گئی ہیں، تو یہ اس گھر کی ساری عورتوں کو بھی اس کام پہ لگانے میں فاخرہ خانم کو ہی کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ بندی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں، راشدہ ملک کی یہ دوسری کاپی بنی ہوئی ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہسبینڈ سے جیسے بات کری ہے اور جس طریقے سے مطلب جہالت کا بھی جو ہے نا سب سے نچلا لیول جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ اور دوسرے اس فیملی نے جو چیز یہاں پر سب سے زیادہ شو کرائی ہے، ان کی آپس کی نا اتفاقی، ان کا آپس کا حسد اور جلن۔ اور یہ بائی دا وے آ کے کوئی کمنٹس میں جو ہے نا وہ ریئیکشنز والوں کو حسد اور جلن کا نہ سنائے۔ حسد اور جلن کی اگر کوئی کسی نے روشن مثال دیکھنی ہے تو وہ یہ اس فیملی کو دیکھے، جہاں بہنیں بہنوں کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، بھابیاں نندوں کو برداشت نہیں کر رہی اور نندے بھابیوں کو برداشت نہیں کر رہی۔ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت آتا جا رہا ہے، لیکن ان کے گھروں میں سے سکون، پیار، محبت، احساس سب ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ایسی دولت اور شہرت سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔